السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ خیر الحمدللہ، آپ لوگ تو جانتے ہیں ترکی کے ویکینسی کے لیے دبا کے کام چل رہا ہے، اور جو لوگ اے آئی ایم ابو فیصل میسنجر پہ جو سینڈ کر رہے ہیں وہ لوگ فوراً نکال کر اس پہ کام ہو رہا ہے۔ کچھ ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں، جو میں بتا رہا ہوں جو فالٹ کیا گیا ہے وہ فالٹ کا میں تبصرہ کر چکا ہوں، لیکن آپ لوگوں کے سامنے آج ایک اپیل کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ ایک آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے۔ ہمارے امیر الکویت صباح احمد الصباح کی طبیعت پھر خراب ہو چکی ہے، جو ان کو کویت سے باہر لے جایا گیا ہے علاج کے لیے۔ حالت بڑی تشویشناک ہے، جو آپ لوگوں سے ان کی کابینٹ نے ایک درخواست کی ہے تمام امت مسلمہ سے کہ ان کے صحت یابی کے لیے دعا کیجیے۔ یہ وہی صباح احمد الصباح ہے جو CAA NRC کے اگینسٹ سب سے پہلے جو آواز اٹھائی تھی، اور $4.5 بلین کا وہاں پہ امداد دی گئی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے لوگوں تک پہنچی نہیں، جو لوگ کھانا تھا کھا کے ڈکار لے لیے۔ اور یہ وہی صباح احمد الصباح ہے جو بابری مسجد کے لیے جو سب سے پہلے آگے آ کر برہمی کا اظہار کرے، اعتراض ظاہر کرے، شدید لہجوں میں اپنے جو الفاظ تھے وہ الفاظ استعمال کرے، اور سارے GCC اور سارے OIC کو ایک کیا، اور ہم مظلوم مسلمانوں کے لیے ٹھہرے رہے اور سب کو جمع کیا انہوں نے۔ اور یہاں تک کہ یہ وہی صباح احمد الصباح ہے جو OIC کو لے کر ایک نیا اقوام متحدہ بنانے کا بھی اعلان کر دیا تھا۔ تو آج ان کی حالت تشویشناک ہے۔ وہ ایک بہت اچھے انسان ہے، بہت نیک انسان ہے، بہت رحم دل انسان ہے، اور یہاں تک کہ اس کرونا وائرس کے ٹائم پہ جو لوگ اجنبی جو کام کرنے کے لیے جو کمپنیوں میں ہو یا ریسٹورنٹ میں ہو، جہاں پہ بھی جو کام کرتے ہیں لوگ، جو بلڈنگز میں رہتے ہیں، جو اکاموڈیشن جہاں پہ بھی ہے، وہاں پہ کویت حکومت نے اپنی طرف سے 3 ٹائم کا کھانا سپلائی کیا، ان کو گھروں تک پہنچایا گیا، دواؤں سے لے کے ہر چیز بیٹھے جگہ گھروں تک پہنچائی گئی۔ یہ وہی امیر الکویت ہے صباح احمد الصباح، جو ہر مسلمان کا درد لے کے رہتے ہیں۔ وہ آج ان کی طبیعت دوبارہ بہت خراب ہو چکی ہے، اور ہماری ایک اپیل ہے آپ لوگوں سے کہ ان کی صحت یابی کے لیے ان کو شفائے کاملہ، شفائے جمیل عطا فرمائے اللہ رب العزت۔ آپ لوگ ان کی صحت یابی کے لیے دعا کیجئے۔ یہ ایک ایسا رہبر ہے جو طیب اردگان سے مل کے ایسے فیصلے کر چکے ہیں، جو بابری مسجد کے لیے بھی جو فائل اوپن کی تھی، یہ وہی صباح احمد الصباح تھے۔ یہ وہی 5 تاریخ کے دن جو کیا گیا تھا ایودھیا میں، تو سب سے زیادہ ناراضگی ظاہر کرنے والے صباح احمد الصباح ہے، اور وہاں پہ جو محامی کو جو بتایا تھا، انہوں جو ہدایت دی تھی، یہی صباح احمد الصباح ہے جو سارے GCC کو اور سارے OIC کے منہ میں جو زبان نہیں تھی کبھی، ان کو ایک ایسے اس پہ لا کھڑا کر دیے ایک پلیٹ فارم پہ، کہ جہاں پہ بھی مسلمانوں کے اوپر، جو بھی غریب کے اوپر، جو بھی مظلوم کے اوپر زیادتی کی جائے گی، یا کہیں پہ بھی ہونے دو، چاہے کسی کی بھی عبادت گاہ ہونے دو، اس کو نقصان پہنچایا جائے گا تو اس کو سبق سکھایا جائے گا۔ تو ایسا قانون بنایا انہوں نے، اور سب کو لے کر ایک جہتی بنائی، ایک اتنا متحد کر کے رکھ دیا انہوں، جو الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہی صباح احمد الصباح ہے، جب قطر کے پاس پیسہ امڑ پڑا تھا تو سعودیہ نے ناراضگی ظاہر کی تھی، سعودیہ نے اپنی داداگیری دکھائی تھی۔ یہ وہی صباح احمد الصباح ہے جو سعودیہ کو بھی اس کی اوقات دکھائے۔ بھائی، حق بولنے میں، سچ بولنے میں انسان کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ جو حق ہے وہ برابر بولنا، جو سچ ہے وہ برابر بولنا، چاہے اپنی گردن ختم ہو جائے، سر ختم ہو جائے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، جو سچ ہے برابر بولنا۔ تو یہی صباح احمد الصباح تھے کہ ایک طرفہ ایک ہو کر سارے GCC پہ دباؤ ڈالے تھے سعودیہ کی سرکار نے کہ قطر سے سارے تعلقات توڑ دو، لیکن یہ ایک صباح احمد الصباح تھے جو وہ بات کو نہیں مانے۔ وہ بولے کہ ہمارا بھائی ہے، ہم اس کا ساتھ دیں گے اور اس کے ساتھ ٹھہریں گے۔ یہ وہ صباح احمد الصباح ہے۔ تو آج ان کی صحت دوبارہ خراب ہوئی ہے۔ ان کی صحت کے لیے ہم امید کرتے ہیں آپ لوگ برابر دعا کریں گے، اللہ ان کو شفائے جمیل، شفائے کاملہ عطا فرمائے۔
اور یہی صبا احمد الصبا ہے جس وقت فوجی عدالت کا فیصلہ آیا تھا بابری مسجد کے حق میں، اور جو 2019 میں جو فیصلہ جو ہمارے سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ آیا تھا اس کو دہرانے والے بھی یہی صبا احمد الصبا ہے۔ تو بہرحال ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے، ہم بھارت کے مسلمانوں کے لیے اور سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے، چاہے وہ برما ہو، چاہے وہ ملیشیا ہو، چاہے وہ انڈونیشیا ہو، کہیں پہ بھی، چاہے چائنا کے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا تو اس کے لیے بھی آواز اٹھانے والے یہی امیر الکویت صبا احمد الصبا تھے۔ وہاں پہ مساجد کو شہید کیا جا رہا تھا، سب سے آگے آنے والے یہی صبا احمد الصبا تھے۔ سب سے پہلے جی سی سی میں کچھ اٹمس پہ پابندی عائد جو چنگوا چائنا پہ جو عائد کی گئی تھی، یہی صبا احمد الصبا تھے۔ تو آج ہمارا کام یہ ہے ان کے لیے ہم دعاؤں کا اہتمام کریے، اور جتنا ہو سکتا ہم دعا کریں کہ اللہ ان کو جلد سے جلد صحت کاملہ اور شفاء جمیل عطا فرمائے، وہ پھر ہمارے بیچ رہے۔ اور ان کو اتنا بے چینی سے انتظار تھا اس فوجی عدالت کے فیصلے کے بعد، جو لوگ جو جا رہے تھے ان سے بھی وہ رابطے میں تھے، ایک ہفتہ پہلے تک بھی جون جا رہے ہیں ان سے رابطے میں تھے، اور اپنے دعاؤں کا انہوں نے سلسلہ جاری رکھا تھا بابری مسجد کے لیے۔ اور یہی وہ صبا احمد الصبا ہے جو سارے مسلمانوں کے دل میں، سارے ممالک کے دل میں ایک بات ڈالی تھی، چاہے مسجد بھارت میں ہو بابری مسجد، لیکن مسجد ایک ایسی چیز ہے جو ہم سارے مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، تو وہاں پہ کسی کے باپ کی چلنے والی نہیں ہے، اور سارے ریکارڈز پرانے نکالنے والے یہ صبا احمد الصبا تھے، جو طیب اردگان سے ہفتے میں 2-3 مرتبہ ڈسکس کر رہے تھے، اس سے تبصرہ کر رہے تھے کہ ہم کس طریقے سے دوبارہ بابری مسجد کو بنائیں گے، دوبارہ بابری مسجد میں حی علی الصلاح کی گونج سنائی دے گی۔ اور سب سے آگے جو بڑھ چڑھ کر جو حصہ لیے یہ صبا احمد الصبا تھے، جو ساتھ میں کھاندے سے کھاندہ ملانے والوں کا نام ہے طیب اردگان، جو ایک شیر اسلام کے نام سے، ایک مرد مجاہد کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ تو وہی طیب اردگان کو لے کر انہوں نے یہ سارے جی سی سی کو ایک کیا، سارے او آئی سی کو ایک کیا، جو او آئی سی کے منہ میں زبان نہیں تھی ان کے منہ میں زبان ڈالی گئی۔ یہی صبا احمد الصبا تھے جو کھلا چیلنج کیا اقوام متحدہ کو، یہ بول دیے تھے انہوں، جو اقوام متحدہ کی جو زمین ہل گئی تھی پاؤں کے نیچے سے، یہی بول دیے تھے ہم او آئی سی اور جی سی سی مل کے ایک اقوام متحدہ تشکیل دیں گے جو ہم مسلمانوں کے فیصلے کرے گی۔ یہ بولنے کے بعد وہ لوگ کام کرنا چالو کرے، پھر جن کو جو اوقات جس کی جو دکھانی تھی ان کو اوقات دکھائی گئی اور ایمانداری سے کام ہوا۔ تو آج ہمارا کام بنتا ہے اس صبا احمد الصبا کے لیے ہم دعاؤں کا اہتمام کریں کہ اللہ ان کو شفاء جمیل، شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ خیر موت حیات تو اللہ کے ہاتھ ہے، اچھے لوگوں کی اللہ رب العزت کو بھی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم جتنا ہو سکتا ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور چلو ذرا تھوڑی سی دعا کرتے ہیں، آپ لوگ بھی لبیک بولیے، آمین بولیے، اور آپ لوگ بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ امیر الکویت صبا احمد الصبا کو جلد سے جلد شفاء کاملہ، شفاء جمیل عطا فرمائے یا اللہ۔ وہ ایک مرد مجاہد ہے یا اللہ، وہ شیر اسلام ہے یا اللہ، وہ ہر مسلمانوں کی خیال کرتے ہیں یا اللہ، چاہے مسلمان کون سے بھی کنٹری سے رہو سب کی فکر رہتی ہے ان کے سینے میں یا اللہ۔ وہ ایک ایسے رہبر ہے یا اللہ، ایسے رہبروں پہ ہم پہ رکھ یا اللہ، ہم پہ قائم رکھ یا اللہ۔ جب تک ہم تو چاہتے ہیں جب تک دنیا قائم ہے، جب تک ان رہبروں کو ہم پر قائم رکھ یا اللہ۔ ایسے لوگ پہلے ہی دنیا میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں یا اللہ، جو ہے اپنے ضمیروں کو بھی بیچ چکے ہیں یا اللہ۔ ایسے بہت کم ہیں لوگ یا اللہ جو اپنے مفاد کی سوچتے ہیں، ایسے لوگ تو جو مسلمانوں کی اور اسلام کی سوچتے ہیں، ایسے لوگوں کو قائم رکھے اللہ، اور ان کو جلد سے جلد شفاء کاملہ، شفاء جمیل عطا فرمائے اللہ۔ ان کے فیملی کو یا اللہ صبر کاملہ، صبر جمیل عطا فرمائے اللہ، اور جلد سے جلد امیر الکویت صبا احمد الصبا کو شفاء کاملہ، شفاء جمیل عطا فرما، اور ہمارے بیچ دوبارہ لا کھڑا کر دے یا اللہ۔ یا اللہ ان کی حفاظت فرمائے اللہ، ان کو یا اللہ ان کو ہر بیماری سے نجات دلا دے یا اللہ۔ یا اللہ ان کو ہر بیماری سے نجات دلا دے یا اللہ۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اللہ، امیر الکویت صبا احمد الصبا کی حفاظت فرمائے اللہ۔ یا اللہ ان کو جلدی صحتیاب کر دے یا اللہ، ان کی ہر بیماری کو دور کر دے یا اللہ۔ یا اللہ ان کو اس پریشانی سے، اس مصیبت سے باہر نکال دے یا اللہ۔ یا اللہ وہ ایک نیک انسان ہے یا اللہ، ایک مسلمانوں کے رہبر ہے یا اللہ،
ان سارے مسلمانوں کا درد اپنے سینے میں لے کے پھرتے ہیں یا اللہ وہ، یا اللہ ان کی حفاظت فرما یا اللہ ان کو صبر کاملہ، ان کے گھر والوں کو صبر کاملہ صبر جمیل عطا فرما۔ اور یہاں تک کہ سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے گھر والوں میں بھی کسی کی طبیعت خراب ہوئی ہے یا اللہ ان کو بھی صحت مند کر دے یا اللہ، ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے یا اللہ ان کے سارے آل عیال، ان کے سارے خاندان کو شفائے کاملہ شفائے جمیل عطا فرمائے یا اللہ، تیری حفاظت میں رکھ یا اللہ ہمارے ہاتھیں نیچے آنے سے پہلے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے یا اللہ ہم مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں لے لے یا اللہ، ہر شر سے، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے ہم کو دور رکھ یا اللہ ہماری حفاظت فرما یا اللہ۔ واخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستوں، میری ماں اور بہنوں اور میرے بزرگوں، جتنا ہو سکتا صباح احمد الصباح کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔